غالی اسے کہتے ہیں جو غلو کرے، اور غلو سے مراد یہ ہے کہ وہ رسول یا امام کو جو ان کا جو حقیقی مرتبہ ہے اس سے زیادہ بلند کر دے. یہ عام تعریف ہے. لیکن ایک اور تعریف جو علماء بیان کرتے ہیں ائمہ کے ارشادات کی بنیاد پر کہ غالی وہ شخص ہے من یقول فی اہل البیت ما لا یقولون فی انفسہم، وہ بندہ جو اہل بیت کے بارے میں وہ بات کہے جو خود اہل بیت اپنے بارے میں نہیں کرتے. امامت کا معاملہ، ولایت کا معاملہ، یہ عقلی دلیلیں چل جائیں گی. آپ کہیں گے بھائی یہ عقیدہ کا معاملہ ہے، ہمیں عقل سے کام لینا ہے، عقل کے بنیاد پر ہمیں امامت اور ولایت کو ثابت کرنا ہے. لیکن ان کی ذات اور ان کے عظمت کو سمجھنا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. ہمیں انہیں سمجھنا ہے ان کے ارشادات کے مطابق. من یقول فی اہل البیت ما یقولون فی انفسہم، وہ شخص جو ایسی باتیں کریں جو خود اہل بیت نے اپنے بارے میں نہیں کی ہے وہ غالی ہے. مثلا آپ دیکھ لیں غالی کی پہچان کیا ہے. 5 پوائنٹس ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور یہ در حقیقت خلاصہ ہے علامہ مجلسی کی تحقیقات کا. انہوں نے ائمہ اہل بیت کے مختلف احادیث کو سروے کرنے کے بعد، اسٹڈی کرنے کے بعد، اس کے جو کنکلوژنز کو جمع کرنے کے بعد جو انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ غالی کی پہچان کیا ہے. 5 چیزیں ہیں. نمبر 1، جو علی کو خدا مانے، یا یہ مانے کہ خدا جو ہے وہ آ کے علی کے جسم میں اس نے حلول کیا ہے، انکارنیشن کا جو تصور ہے. نمبر 2، وہ جو علی کو خدا کا شریک مانے، خدا کی الوہیت میں، خداوند عالم کی خالقیت میں، خداوند عالم کی رازقیت میں. یا وہ شخص جو یہ کہے کہ علی کو پیدا کرنے کے بعد خداوند عالم نے کائنات کے تمام معاملات کو علی کے حوالے کر دیا اور خود پھر ریٹائر ہو گیا. یہ ریٹائر کا ورڈ مجلسی کا نہیں ہے، لیکن جو بھی آئے، جس لباس میں بھی ہو، صاحب عمامہ ہو یا صاحب ٹوپی ہو، پروفیسر ہو یا علامہ دہر ہو، اگر وہ آپ کو اس راہ پر لے جائے کہ جہاں خداوند عالم کو ریٹائر کر دیا جائے تو سمجھ لیے کہ یہ صراط مستقیم سے انحراف کی منزل شروع ہو جاتی ہے. تشیع کی حقیقت کیا ہے وہ بعد میں آگے ابھی غلو کی بات ہو رہی ہے. تیسری پہچان غالی کی وہ ہے کہ جو علی کے علم غیب کو ذاتی مانے، اس معنوں میں کہ خدا کی عطا نہیں ہے، خدا سے وہ مستقل اور انڈیپینڈنٹ ہیں. نمبر 4، جو علی کو نبی یا رسول مانے، وہ نبی یا رسول نہیں ہے، نبوت اور رسالت کا سلسلہ رسول پہ آ کے ختم ہو گیا ہے. اور نمبر 5، یہ ماننا کہ محبت علی ہمیں اسلام کے شرعی قوانین سے بے نیاز اور آزاد کر دے. کہ بھائی ہم علی کے چاہنے والے ہیں، نماز سے ہم سے کیا مطلب بھائی؟ نماز علی نے پڑھ لی، روزے علی نے رکھ لیے، نعوذ باللہ، کیا وہ آپ کی طرف سے کر رہے تھے؟ ہاں، آپ اتنے بڑے ہو گئے آپ کہ آپ کے بجائے علی نے نماز پڑھی ہے. تو جہاں حب علی کو اس عنوان سے پیش کیا جائے کہ اس کے بعد شرعی احکام کو انسان اپنے کو بے نیاز اور آزاد سمجھے، یہ بھی علامت غلو ہے. صلوات پڑھیں ایک بار. فقہ جعفری میں غالی کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ تمام شیعہ اثنا عشری فقہا اور مجتہدین، شیخ صدوق سے لے کے شیخ مفید سے لے کے علامہ ہلی تک اور علامہ مجلسی سے لے کر آیت اللہ خوئی تک،
تمام کے تمام شیعہ فقہا متفق ہیں اس بات پہ کہ غالی در حقیقت دین اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے۔ اور یہ نظریات جو ہمارے مجتہدین فقہا کے ہیں یہ ان کے ذاتی نظریات نہیں ہیں، مجتہدین کے نظریات در حقیقت یہ خلاصہ ہے جو ارشادات معصومین کے ارشادات سے انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں صرف 2 روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے، صلوات پڑھنا ایک بار اور۔ سب سے پہلی روایت خود امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور وہ مثال جو خود رسول نے دی ہے علی اور عیسیٰ کے سلسلے میں اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں علی فرماتے ہیں اللہم انی بری من الغلاۃ، خداوندہ ہم غلاۃ سے بری ہیں، ہم سے ان سے کوئی تعلق ہمارا نہیں ہے، کبراءۃ عیسی ابن مریم من النصارى، جس طرح سے خداوندہ عیسیٰ نے برات کی ہے نصارہ سے کہ جو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا یا خدا سمجھتے ہیں۔ اللہم اخذلہم عبدا ولا تنصر منہم احدا، خداوندہ انہیں چھوڑ دو ہمیشہ کے لیے اور کبھی بھی ان کی نصرت و مدد مت کرنا۔ دوسری روایت جو ذرا تفصیلی ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، صلوات اللہ۔ امام کے ایک مشہور صحابی تھے جن کا نام تھا زرارہ بن عیون، بہت ہی بزرگ صحابہ میں مانے جاتے ہیں امام کے۔ ایک بار ان کی گفتگو ایک غالی سے ہوئی تفویض کے سلسلے میں۔ تفویض کیا ہے؟ وہ امام کی خدمت میں آئے، زرارہ بن عیون کہ ہماری یہ گفتگو ہوئی ہے، اس پہ ہم آپ سے ہدایت چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم کاؤنٹر کریں۔ تو امام نے فرمایا ومت تفویض، اس کی نظر میں تفویض کا مطلب کیا ہے؟ تفویض ایک نظریہ ہے، یعنی ٹو ڈیلیگیٹ اے پاور اور اتھارٹی۔ زرارہ کا کہنا ہے کہ مولا وہ کہتا ہے ان اللہ عز وجل خلق محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی علیہ السلام ثم فوض الامر الیہما۔ مولا اس غالی کا یہ کہنا ہے کہ خداوند عالم نے محمد اور علی کو پیدا کرنے کے بعد معاملات کو ان کے حوالے کر دیا، فخلقا ورزقا واحیا وامات، ان دونوں کو پیدا کرنے کے بعد خداوند عالم نے معاملات انہی کے ہاتھ میں چھوڑ دیے، اب یہی خلق کرتے ہیں، یہی رزق دیتے ہیں، یہی لوگوں کو زندہ کرتے ہیں، یہی لوگوں کو موت دیتے ہیں۔ یہ تفویض کی تعریف ہے اس غالی کی جو زرارہ بن عیون نے کوٹ کی امام کے سامنے۔ امام کا جواب سنیں، فرماتے ہیں کذب عدو اللہ، یہ خدا کا دشمن ہے اور جھوٹ بول رہا ہے۔ اذا رجعت الیہ فقروا علیہ الآیۃ التی فی سورۃ رعد، تم جب دوبارہ اس سے ملو تو اس کے سامنے سورہ رعد کی یہ آیت کی تلاوت کرنا کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے ام جعلوا للہ شرکاء خلقہ فتشابہ الخلق علیہم، کیا ان لوگوں نے خداوند عالم کے لیے کچھ شریک قرار دیے ہیں؟ اور کیا اللہ کے ان شرکاء نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، مخلوقات کو پیدا کیا ہے تاکہ یہ کنفیوز ہو گئے کہ اللہ کی مخلوق کیا ہے اور ان کی مخلوق کیا ہے؟ قل اللہ، آیت آگے بڑھتی ہے، قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، خداوند عالم حکم دے رہا ہو اس آیت میں کہ ان سے کہو کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور خالق ہے، وہو الواحد القہار، وہ تنہا ہے اور پوری کائنات پر غلبہ اور قہر رکھتا ہے۔ صلوات پڑھنے ایک بار۔ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 16 ہے۔ زرارہ بن عیون کا کہنا ہے کہ جب ہم امام کی خدمت سے نکلے پھر اس شخص سے ملاقات ہوئی
اور جب ہم نے چھٹے امام کی بتائی ہوئی آیت کو ہم نے اس کے سامنے جب تلاوت کی ہے فَكَأَنَّمَا خَرَسَ، ایسا لگا جیسے اس نے اس آیت کو کبھی سنا ہی نہیں تھا، بالکل خاموش اور گونگا بیٹھا رہا۔ تو خود امام کے زمانے میں یاد رہے یہ بات کہ یہ غلو کا معاملہ یا تقصیر کا معاملہ یہ کوئی نئے مسائل نہیں ہے۔ غالیر دور ائمہ میں بھی موجود تھے، غیبت صغرا تک کے زمانے میں موجود تھے اور ائمہ کے لیے مصیبت بنے ہوئے تھے، اور یہ مصیبت اس زمانے میں بھی ہے۔ اس لیے 10 بار کہا جا رہا ہے دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اس لیے کہ انحراف کا خطرہ ہمیں وقت ہے اور ہمیں جا ہے۔ صلوات